نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کا دامن پکڑ لیا، عمر کب تک تم اس طرح گمراہ پھرتے رہو گے، اور آپ کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا، اے عمر تم جس راستے پر چلو گے اس راستے کو شیطان چھوڑ کے دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے بارے میں کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جو عمر سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا، اور جو عمر سے محبت کرے گا وہ مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ 20 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قرآن کے مطابق ثابت ہوئی۔ عشرہ مبشرہ سیریز چل رہی ہے۔ گزشتہ بدھ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ہوئی۔ عشرہ مبشرہ میں پہلے صحابی، دوسرے ہیں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی مبارک، اللہ نے ان کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائی۔ 6 نبوی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ کا خاندان قریش کے بڑے خاندانوں میں سے تھا۔ قریش کے لوگ کہیں وفد بھیجتے تو آپ کے خاندان کے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا، بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس، قبائلوں کے قبیلوں کے سردار کے پاس، بڑے بڑے معاملات میں آپ کے خاندان کے لوگ جایا کرتے۔ ایک بڑا خاندان تھا، بڑا نام تھا۔ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں۔ پہلے دونوں خلفاء جو ہیں، پہلے دونوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی علیہ السلام کے سسر ہیں۔ حضرت عمر کی کون سی بیٹی نبی علیہ السلام کے نکاح میں تھی جو ہماری ماں ہے؟ نام بتائیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور دین کے علم میں، فقاہت میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ایک کنویں کے پاس دیکھا اور میں نے کنویں سے ڈول نکالے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا ابو بکر آئے، انہوں نے 1-2 ڈول نکالے لیکن کچھ کمزوری سی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد عمر آئے، انہوں نے خوب ڈول نکالے اور بالکل طاقت کی طرح، جوانوں کی طرح، اور خوب ڈول نکالے، پانی کے ڈول نے بھر بھر کے نکالے۔ تو علماء نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ نبی علیہ السلام نے تو دین کو جاری کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھوڑی ترقی ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں انتہائی ترقی۔ جو کفار مکہ تھے نا، یہ عربی زبان جانتے تھے۔ قرآن جب پڑھا جاتا، اللہ کے نبی پڑھتے اور یہ سنتے تو اس کے اثر کو بھی محسوس کرتے، چاہے اسلام قبول کیا یا نہ کیا، اور سمجھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ تو انتہائی مشہور و معروف ہے، ابھی ہم پر دوبارہ بھی اس کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ ایمان بڑھتا ہے اس سے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ عمر کا ذکر کیا کرو، ایمان میں اضافہ ہوگا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ایسے بابرکت صحابی ہیں۔ کفار مکہ چھپ چھپ کے نبی علیہ السلام کا قرآن سنتے تھے۔ ان چھپ چھپ کے سننے والوں میں یہ مکہ کا بہادر عمر ابن خطاب بھی تھا۔ ایک دن کہتے ہیں نبی علیہ السلام بیت اللہ میں داخل ہوئے، میں بھی داخل ہوا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ سے آگے ہو جاؤں لیکن آپ پہلے داخل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے جا کے قرآن مجید کی جا کے نفل کی نیت باندھی، نماز کی نیت باندھی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ رات کا وقت تھا، کہتے ہیں میں غلاف کعبہ کے پیچھے جا کے چھپ گیا کہ سنوں تو صحیح کیا پڑھتے ہیں، اور آپ مناسب اونچی آواز سے قرآن اس وقت پڑھ رہے تھے۔ اور کون سی سورت تھی؟ سورہ حاقہ، الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ اب پڑھتے رہے، آپ یہ سنتے رہے۔ پہلا رکوع مکمل ہو گیا، دوسرا رکوع شروع ہوا۔ آپ کے دل میں خیال آیا، جب نبی علیہ السلام نے پڑھا نا انہ لقول رسول کریم، یہ تو رسول کریم کا کلام ہے، تو ان کے حضرت عمر کے دل میں خیال آیا
یہ تو شاعری لگتی ہے، ایسے قافیے ملے ہوئے ہیں. حلق عنی سلطانیہ، پوری جو صورت ہے زبردست انداز کے قافیے ہیں اور بڑا زبردست انداز ہے خطاب، بڑا عالی شان. ان کے دل میں خیال آیا یہ تو کوئی شاعر کا کلام پڑھ رہے ہیں. ادھر سے نبی علیہ السلام نے پڑھا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، ایک دم ہل گئے کہ میرے دل کا خیال ادھر کیسے پتہ لگ گیا. اچھا لگتا ہے پھر یہ کاہن ہے، شاعر نہیں کاہن ہے. ادھر سے آواز آئی ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور ہل گئے کہ یہ کیا ہوا. ادھر میں سوچتا ہوں شاعر ہے، وہاں سے آواز آتی ہے وما هو بقول شاعر، میں کہتا ہوں کاہن ہوں گے. شاعر سے آگے بڑھ کے تو آواز آتی ہے ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو پھر غور کرنے لگے اچھا پھر کس کا کلام ہے. تو آگے سے نبی علیہ السلام نے کیا پڑھا، آگے کیا ہے جی، تنزیل من رب العالمین، یا رب العالمین کا کلام. تو قرآن مجید کی صورت کو سن کر ان کے دل میں اسلام کا ایک اثر پیدا ہوا، ایک تعلق پیدا ہوا. اور ادھر نبی علیہ السلام نے دعائیں کی، اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن جو تھا ابو جہل، عمر ابن حکم، ان میں سے کسی کو اسلام کو عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام میں ترقی اور عزت عطا فرما. نبی علیہ السلام کی دعائیں چل رہی تھیں. ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے زبردست قسم کے بہادر آدمی تھے. ایک دن خیال آیا کہ یار یہ کیا مکہ میں ایک گھر میں ایک مسلمان، شوہر مسلمان، بیوی کافر، بیوی مسلمان، بھائی کافر، باپ کافر، یہ کیا ہو رہا ہے مکہ میں، کیا مسئلے چل رہے ہیں. وہ جناب تلوار لی کہ آج تو میں مکہ سے اس معاملے کو ختم کر کے اٹھوں گا. اور ختم کیسے کروں گا؟ کیا سوچا کہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے کے ساتھ گھر سے نکلے، تلوار ہاتھ میں لے کے. کون؟ عمر جیسا بہادر. نکل گئے. اب کیا ہوا، راستے میں ایک صحابی ملے ابو نعیم. پوچھا کدھر جاتے ہو؟ تو بتا دیا کہ آج تو مکے سے میں اس لڑائی کا بالکل خاتمہ کروں گا. انہوں نے کہا بھائی پھر فلاں فلاں قبیلے کے لوگ تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے. ان کا لگتا تم بھی مسلمان ہو چکے ہو. میری باتوں کو چھوڑو، ذرا دیکھو تمہارے بہن اور بہنوئی کو کیا ہوا. اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام تک اس نے غصے اور جذبے کے ساتھ نہ پہنچے، تلوار والے چہلیے کے اس طرح سے نہ پہنچے. اب انہیں جیسے ہی پتہ لگا نا میری بہن فاطمہ اور بہنوئی کے بارے میں بات کی، اب جناب رخ بدلا اور اپنے بہنوئی کے گھر. وہاں پہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں میاں بیوی کو اللہ کا قرآن پڑھا رہے تھے، اور یہ تینوں آہستہ آواز سے قرآن پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا چل رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نوک کیا، دستک دی، حضرت خباب تو فوری طور پر اندر کہیں چھپ گئے. اب ان کو باہر سے محسوس تو کچھ ہو گیا کہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے. اندر آتے ہی پوچھا سنا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، کیا پڑھ رہے تھے ہم؟ اور غصے میں جب بات آگے بڑھی ان کے بہنوں نے بھی کہا تمہارے دین میں کون سے حق کی بات ہے بھائی، اگر ہم نے حق کو قبول کر لیا تو تم کون ہوتے ہو. اب جناب بات بڑھی تو انہوں نے بھی جناب جو مارا نا وہ گر بھی پڑے، ان کے چہرے سے خون بھی نکل آیا. بہن فاطمہ بنت خطاب وہ کھڑی ہوئی، کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا اس ماں کا دودھ میں نے بھی پیا. بہن کو بھی مارا، بہن کو بھی چوٹ لگ گئی. پھر بہن کھڑی ہوئی، بہن نے پھر بعد میں کہا تھا، پہلے نہیں. جب دونوں کو مار چکے تھے پھر بہن نے کہا عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا نا میں نے بھی اسی کا پیا. خیر اب بہن کو ذرا زخمی دیکھ کے پھر طبیعت کے اندر ہوا اچھا کیا پڑھے تو ذرا مجھے بھی بتاؤ. اب جب انہوں نے دیکھا نا کہ ٹون بدل گئی، وہ جو غصہ جو ہے وہ نرم ہو گیا، آواز میں بہتری آ گئی، تو اندر سے حضرت خباب جو چھپے ہوئے تھے نا فوراً باہر آ کے کہنے لگے عمر مبارک ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، لگتا ہے تمہارے حق میں قبول ہو چکی. بہن نے کہا پڑھاؤ قرآن، اور بہن کو کہا مجھے قرآن پڑھاؤ. کیا تھا؟ نہ تم ناپاک، جاؤ وضو غسل کر کے آؤ. وہ گئے غسل کر کے آئے یا وضو کر کے آئے. اس کے بعد وہ کون سی سورت تھی جو پڑھی، کو بتائے گا جی؟ سورہ طٰہٰ. اب پڑھنا شروع کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. پڑھتے رہے وہ لوگ، یہ سنتے رہے، اور جب پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بس اسلام ان کے اندر گھر کر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی.
اب کہاں ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف لے کے چلیے؟ ان کا چلو چلتے ہیں۔ تو اس نبی علیہ السلام کن کے گھر میں ہوتے تھے بتائیے؟ دار ابی ارقم، یہ صفا پہاڑی کے پاس ایک جو ہے وہ مکان تھا جہاں پہ چھپ کے نبی علیہ السلام اور مسلمان دین سیکھنا سکھانا کیا کرتے تھے۔ اب یہ وہاں پہنچے تو تلوار ہاتھ میں ہی تھی۔ حضرت عمر سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ سید الشہداء وہ مسلمان ہوئے تھے، وہ اندر موجود تھے، چند صحابہ موجود تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ جب نوک ہوا نا، اب وہ تو خطرے والی بات تھی، اس وقت چھپ کے بیٹھتے تھے، تو پہلے دیکھا بھائی دیکھو ہے کون، تو صحابہ نے بتایا عمر تلوار ہاتھ میں۔ حضرت حمزہ نے کہا آنے دو اسے، اگر خیر کے ارادے کے ساتھ آیا تو سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی برے ارادے کے ساتھ آیا ہے تو تلوار بھی اس کی، گردن بھی اس کی، ہاتھ میرا۔ خیر اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ عمر اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، حضرت عمر آ گیا، نبی علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کا دامن پکڑ لیا، عمر کب تک تم اس طرح گمراہ پھرتے رہو گے، اور آپ کو توحید کی دعوت دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کیا۔ سب صحابہ جو موجود تھے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نعرہ تکبیر بلند فرمایا، اللہ اکبر۔ بعض روایتوں میں آتا ہے فرشتوں نے آسمانوں میں کہا اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اسلام عطا فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام کی مراد بن کے آئے، مانگا تھا نا، مراد بن کر آئے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آپ کو فاروق کیوں کہتے ہیں؟ پھر انہوں نے خود واقعہ سنایا۔ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا یہ کافر باطل پر اور ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ باطل پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ پھر کہا کہ ہم کیوں خاموش بیٹھیں، ہم کیوں چھپ کے عبادت کریں، ہم بھی بیت اللہ شریف میں علی الاعلان عبادت کریں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ نبی علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی۔ اس کے بعد تقریباً 40 صحابہ کرام یہ نماز ادا کرنے بیت اللہ شریف کی طرف نکلے۔ ایک صف میں ایک طرف ایک کونے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ایک کونے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس شان کے ساتھ یہ گئے، کوئی بندہ آواز نہیں اٹھا سکا، اور مسلمانوں نے پھر اس کے بعد علی الاعلان دعوت دینی شروع کر دی۔ تو فاروق کا مطلب کیا ہے؟ حق اور باطل میں تمیز کرنے والا، الگ الگ کرنے والا، جدا کر دینے والا دونوں کو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ حضرت عمر جب مسلمان ہو گئے نا، تو کافروں نے کہا کہ آج تو ہماری کمر ہی ٹوٹ گئی۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد اسلام کا اظہار ہوا، لوگوں نے اعلانیہ دعوت دینی شروع کر دی، انہی کی سبب ہم بیت اللہ شریف میں باقاعدہ حلقہ بنا کے بیٹھنے لگے اور طواف کعبہ کھلا کرنے لگے اور ظالموں کو جواب دینے کی ہمت کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کی تھی نا، وہ بھی عجیب، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پڑھا ہوگا۔ باقی تو لوگ جو گئے نا چھپ چھپ کے گئے، کوئی رات میں تنہائی میں جا رہا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے جا رہا ہے، مختلف انداز سے گئے، کسی کو پتہ نہ لگے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کیسے ہجرت کی؟ خوب تیاری کی، زرہ پہنی اور جناب تلواریں اپنے ساتھ لگائیں اور تیر کمان ترکش بھرے اس میں، اور جناب نکلے اور پوری جنگی تیاری کر کے نا بھرے سیدھا بیت اللہ شریف گئے، طواف کیا۔ اس کے بعد جہاں جہاں مشرکین کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، ان کے حلقے تھے، وہاں جا کے کہا سن لو میں مدینہ جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کوئی ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے، ماں باپ کو رلانا چاہے اور بیوی کو اپنی بیوہ کرنا چاہے، آج وہ آ جائے پھر سامنے۔ ایک ایک کے پاس جا کے اعلان کیا، کسی کے اندر ہمت نہیں کھڑے ہونے کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں علی الاعلان ببانگ دہل ایسی زبردست قوت اور شان کے ساتھ آپ نے ہجرت کی اور مدینہ طیبہ پہنچے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پہلے پہنچ گئے تھے۔ بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ بہت ہی خاص ہیں، خصوصیت کے ساتھ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کا ایک محل دیکھا، وہاں ایک عورت اس طرف رخ کر کے وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کس کا؟ مجھے بتایا کہ عمر کا۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، میں صرف تمہاری غیرت کی وجہ سے اس محل میں داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، یا رسول اللہ آپ سے تو میں ایسی کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، آپ تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دودھ پیا اور اتنا دودھ پیا اور اس کی خوشبو میرے ناخنوں تک سرایت کر گئی۔ اس کے بعد بچا ہوا دودھ میں نے عمر کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی تعبیر بھی بتا دیجئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو فرمایا اے عمر، تم جس راستے پر چلو گے اس راستے کو شیطان چھوڑ کے دے گا۔ عمر تمہاری زبان پہ حق بولتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ ترمذی کے اندر ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ شیاطین اور برے برے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ڈر کر دور بھاگ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ تمام صحابہ کو اس بات کا یقین ہوتا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی بات فرما دیں اور کوئی حکم دے دیں تو ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا اور ہم اس پہ شرح صدر کے ساتھ عمل کرتے کہ یہ جو حکم ہے، یہ جو بات ہے، یہ فاروقی بات ہے۔ اس پر وہ دل کا سکون اختیار کر لیا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یہی وہ شخصیت ہیں کہ فتنہ اور فساد ان سے دور رہے گا اور دروازے بند رہیں گے۔ جب تک یہ زندہ رہیں گے مسلمانوں میں کوئی فتنہ اور فساد داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام آسمانی مخلوق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عزت کرتی ہے اور زمینی شیاطین ان سے ڈرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سن لیجئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کے بارے میں کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا جو عمر سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے والا ہوگا، اور جو عمر سے محبت کرے گا وہ مجھ سے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت عمر سے بغض اصل میں نبی علیہ السلام سے بغض، حضرت عمر سے محبت اصل نبی علیہ السلام سے محبت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ حضرت عمر کے اوپر تو بہت زیادہ خاص طور سے فخر فرمایا جب نبی علیہ السلام نے حج کیا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت اور قوم میں کوئی ملہم ہوا کرتا ہے، جیسے ایسا بندہ جس کو الہام ہوتا ہو۔ فرمایا کہ میری امت میں عمر ہیں جو صاحب الہام ہیں۔ پوچھا صحابہ نے کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا الہام وہ ہے کہ عمر فرشتوں کی زبان سے گفتگو کرتا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا۔ بعد کے مسلمانوں کے لیے جب آپ کا آخری وقت تھا تو کچھ لوگ آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، یعنی کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا وہ کتنے سخت ہیں، ان کا غصہ کتنا ہے؟ اگر قیامت کے دن اللہ نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ آپ نے کیا کیا مسلمانوں کے ساتھ، کیا جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں اللہ سے عرض کروں گا اے اللہ میں نے تمام لوگوں میں جو سب سے بہتر تھا اسی کو اپنا خلیفہ بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں جب نیک لوگوں کا صالحین کا تذکرہ کیا کرو تو حضرت عمر کے تذکرے کو مقدم رکھا کرو، ضرور کیا کرو، کیونکہ ان کی زبان سے الہام کی باتیں جاری ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار سے پوچھا، جو پچھلی کتابوں کے عالم تھے، جاننے والے تھے، پوچھا کہ پرانی کتابوں میں میرا تذکرہ کس طریقے سے ہے، پاتے ہو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں آپ کا تذکرہ ہے۔ بھئی کیسے تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا وہاں لکھا ہے کہ آپ فولادی پہاڑ ہیں،
فولادی پہاڑ. تو پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ایسے مضبوط حاکم جو اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرتے ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہو گئے. پھر پوچھا اور بھی کچھ لکھا ہے؟ کہا کہ ہاں یہ لکھا ہے ہماری پرانی کتابوں میں آپ کے بعد جو خلیفہ بنیں گے ان کو ایک ظالم گروہ قتل کر دے گا اور اس کے بعد فتنہ اور فساد اور مسلمانوں کے لیے مصائب کا دورہ ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بہت بڑی ہے کہ کئی مرتبہ جو ان کا مشورہ ہوا، جو ان کی بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن مجید کے مطابق قرآن مجید کا حکم بنا کے نازل فرما دیا. یہ بہت بڑی ان کی ایک فضیلت ہے. جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ نے کہا ان کو قتل کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا کہ ہاں ایسا ہی کیا جانا چاہیے تھا. اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بات کو پسند فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ اپنی بیویوں سے کہ پردہ کیا کریں، ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، ان سے کہ ذرا پردہ کیا کریں. نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آپ سے ملنے آتے ہیں، انہیں پردہ کرنا چاہیے. اب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اے عمر آپ ہمیں ہی حکم دے رہے، حالانکہ حکم تو ہمارے گھر سے نکلتے ہیں، وہی تو ہمارے گھروں میں نازل ہوتی ہے، تو آپ ہمیں حکم دے رہے. یہ بات انہوں نے کہی، ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کا نزول ہوا اور پردے کی آیات کا نزول ہو گیا. مکہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا نماز کہاں پڑھی جائے؟ حضرت عمر نے کہا مقام ابراہیم پر پڑھی جائے. جیسے ہی حضرت عمر نے فرمایا قرآن اترا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تو جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی شان، اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈال دی جو قرآن کے مطابق ہوا کرتی تھی. ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے آپس میں مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کی. اس بات کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بات کہی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. آپ نے مشورہ دیا تو جو آپ نے جس طرح سے مشورہ دیا انہی آیات کو رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنا کے نازل فرما دیا، انہی الفاظ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب سے شدید نفرت، جوئے سے شدید نفرت، اور اللہ سے مانگا یا اللہ شراب کے بارے میں تفصیلی حرمت کے اور اس کے حرام ہونے کے حکم نازل فرما، اور اللہ نے قرآن مجید نازل فرما دیا. 20 سے زائد ایسے مقامات ہیں کہ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات قرآن کے مطابق ثابت ہوئی. حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے. حضرت عمر نے نبی علیہ السلام کا کپڑا پکڑ کے درخواست کی یا رسول اللہ یہ نماز نہ پڑھائیے. خیر نبی علیہ السلام نے پڑھا دی، لیکن اس کے بعد قرآن نازل ہو گیا آپ پھر کسی کی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے. پھر نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کو اتار دیا. ایک بہت عجیب موقع ہوا جب منافقین مدینہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ کے قریب کا وقت تھا، بڑی تکلیف میں گزرا. پھر مختلف صحابہ کرام سے آپ نے رائے لی. جب حضرت عمر سے رائے لی تو حضرت عمر فاروق اچھا جب بھی آپ رائے لیتے رائے تو ملتی امی عائشہ کے حق میں، لیکن آپ کا وہ دل کا بوجھ ہلکا نہ ہوتا. حضرت عمر سے جب رائے لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ نکاح کس نے کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اجازت دیجیے میں اپنی تلوار سے اس منافق کی گردن اتاروں. گویا وہ یوں کہنا چاہ رہے ہوں کہ یا رسول اللہ ہمیں تو اپنی بچیوں کے لیے پاک دامن عورتیں مل جاتی ہیں، کیا اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک دامن عورت نہ ملی؟ تو نبی علیہ السلام کے دل کا غم بہت ہلکا ہو گیا. ایک مرتبہ یہودیوں نے کہا
حضرت عمر کو جبرائیل ہمارے دشمن ہیں، ہماری باتیں جا کے حضور کو بتا دیتے. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ وہ جو من کان عدو لجبریل والی آیت ہے، آپ نے کہا جو جبرائیل کا دشمن وہ اللہ کا رسول کا اللہ تعالیٰ کا اس سے بھی اعلان جنگ ہے. اور وہی آیت میں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضرت عمر کا جواب یہ تھا، جو شخص اللہ، فرشتوں، رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل سے دشمنی کرے گا تو ایسے کافروں سے اللہ دشمنی کا بدلہ لیں گے. اللہ نے انہی کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. یہ جو آخری واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو میں سنانے لگا ہوں، اس کو نہ توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں. آپ کے زمانے خلافت میں ایک عورت اپنے گھر میں اکیلی رہ رہی تھی. اس کا خاوند کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا. آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوئی تو آپ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، اور اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو میں اس کو سمجھا دوں. تو آپ نے کو بندہ بھیجا کہ چلو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تمہیں بلا رہے ہیں اور تمہاری اس بات کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. ان کا عمر مجھ سے کیا لینا دینا، عمر کا مجھ سے کیوں مجھے بلا رہے ہیں؟ ان کا نہیں، آرڈر تو ہے، چلو. اب یہ آئی. اتنا پریشر تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اس کے ذہن کے اوپر کہ وہ راستے میں اس کو لیبر پین شروع ہو گئی، حاملہ تھی. فوری طور پر وہ گھر واپس گئی، بچہ ہوا، اور وہ بچہ اس طرح سے ہوا کہ وہ جب پیدا ہونے کے بعد اس نے 2 چیخیں لیں، چیخا، آواز آئی چیخنے کی، اور اس بچے کا انتقال ہو گیا. یہ واقعہ پیش آیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس واقعے کا اثر ہوا کہ بلایا تو میں نے تھا نا، اور میرے بلانے کے اوپر اس نے اس کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس بات کا ایک اثر پیدا ہوا کہ بلایا تو میں نے تھا. انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کیا کہ بھی بتاؤ کیا اس معاملے میں میرے اوپر کوئی تاوان، کوئی دیت، کوئی چیز آتی ہے؟ تو تمام صحابہ نے کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، لوگوں سے سوال جواب کرنا، ان کے حالات کی تحقیق کرنا، ان کو ادب سکھانا، ان کو صحیح راہ راست پر رکھنا، یہ سب آپ کی ڈیوٹی ہے. تو آپ نے تو سمپل اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے، اس کے علاوہ تو آپ نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر نے یہ بات تو سن لی، لیکن آپ کا دل مطمئن نہیں تھا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بالکل خاموش تھے. حضرت عمر نے پوچھا علی آپ بتائیے. تو حضرت علی نے کہا اگر ان لوگوں نے اپنی رائے دی ہے تو انہوں نے غلط رائے دی ہے، اور اگر انہوں نے آپ کی طرفداری کی ہے، آپ کی فیورٹ، آپ کی فیور میں یا آپ کے احترام میں آپ کے ساتھ یہ نرمی کا معاملہ کیا ہے، تو ان لوگوں نے پھر آپ کے ساتھ بھی خیر خواہی کوئی نہیں کی. ان لوگوں نے آپ کے ساتھ تو خیر خواہی نہیں کی. اب حضرت عمر نے پوچھا اچھا علی آپ بتائیے کہ پھر کیا معاملہ ہے، صحیح بات کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میری رائے یہ ہے کہ آپ کو خون بہا دیت ادا کرنی ہوگی. آپ کے حکم کی وجہ سے وہ عورت گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، گھبرائی، اور آپ کے پاس آتے ہوئے اس کی لیبر پین شروع ہو گئی، اور وہ جلدی کے اندر سارا کام ہوا، بچے کا انتقال ہو گیا. تو آپ کے اوپر دیت آتی ہے، آپ دیت ادا کریں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیت باقاعدہ ادا کی. یہاں سے اس واقعے سے بات کیا سمجھنی ہے؟ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ساس سسر یا کتنی مرتبہ خاوند کی ضد اور زبردستی، غصے یا کسی بھی بری عادت کی وجہ سے ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھروں میں جو عورتیں ہیں وہ گھبراہٹ میں، ڈپریشن میں، پریشانی میں آ جاتی ہیں. پھر مختلف قسم کے نقصانات آتے ہیں. بہت ساری عورتیں ہمارے گھروں میں جو ڈپریشن کا شکار ہیں نا، وہ ہمارے معاشرے کے مردوں کی غلطی کی وجہ سے ہیں. کئی جگہ شوہر کی اکثر اوقات شوہر توجہ نہیں دیتا. تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور انہیں ادا کی، تو کیا خیال ہے جی؟
آج کل اگر کسی ماحول میں، کسی سسرال میں، کسی گھر میں کسی عورت کو جب مردوں نے، گھر والوں نے شدید دباؤ کا شکار کیا اور دباؤ میں آ کر وہ خود بھی بیمار ہو، تکلیف میں وقت گزارے، کسی کا مس کیریج ہو جائے یا کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ پیش آ جائے، تو کیا قیامت کے دن یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ بالکل ذمہ دار ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بالکل ذمہ دار ہوں گے۔ تو گھروں میں، ازدواجی زندگی میں محبت کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، تحمل مزاجی کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ یہاں ہمارا روب دبدبہ چل جائے گا کہ ہم شوہر ہیں، ہم جناب قوت والے ہیں، ہماری مرضی جو مرضی کریں، لیکن بہرحال مظلوم کی جب لگتی ہے نا تو پھر زندگی تباہ ہو ہی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔